اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں مجھے، میری فیملی کو، تمام مسلمانوں کو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، پاکستان میں بسنے والوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اور پیارے وطن پاکستان کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام مسلمان بھائی بہنوں کے لیے آسانی فرمائے۔ دنیا میں اگر کہیں کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں آ گئے ہیں تو اللہ غیب کے خزانوں سے ان کے لیے مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج جو آپ کی خدمت میں وظیفہ لے کر آیا ہوں، یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے، بہت ہی مجرب ہے۔ اگر آپ کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، کوئی آپ کا جائز مقصد ہے اور وہ انسان آپ کی بات نہیں سن رہا، آپ کی بات نہیں مان رہا، تو آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ وہ آپ کی بات سنے گا، بات مانے گا۔ جیسے کہ والدین کو راضی کرنا چاہتے ہیں شادی کے لیے، پسند کی شادی ہے لیکن آپ کے والدین راضی نہیں ہو رہے۔ اسی طرح کہیں جاب کا ایشو ہے، کہیں آپ نوکری کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے میری اکثر بہنیں میسج کر دیتی ہیں کہ گھر والے اجازت نہیں دے رہے یا کسی خاص جگہ پہ اجازت نہیں دے رہے، تب بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں سے کوئی بات منوانی ہے، ضروری نہیں کہ والدین کو منانے کے لیے کیا جائے، والدین بچوں کو منانے کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بچے ان کی بات سنیں گے، مانیں گے۔ اسی طرح آپ کہیں جانا چاہتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ آپ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں، ویزے کا مسئلہ ہے، آپ جا کے انٹرویو دیتے ہیں لیکن ویزے سے کلیئر نہیں ہوتے، تب بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ دنیا کا کوئی بھی جائز کام ہو تو دوسرے انسان کو منانے کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کسی کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہیں، کوئی آپ سے ناراض ہے لیکن وہ آپ کی بات نہیں سنتا، بات نہیں مانتا، تب بھی یہ وظیفہ کریں، وہ راضی ہو جائے گا۔ اگر کسی کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ انسان مجھ سے محبت کرے لیکن جائز محبت ہو، تب بھی یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ مان جائے گا۔ یہ وظیفہ 1 دن سے لے کر 3 دن کا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 3 دن، اور یہاں 1 دن میں ہی کام بن جائے گا، ورنہ آپ اسے 3 دن کر لیں، انشاءاللہ 3 دن سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ کچھ جلالی عمل ہے۔ تو اگر آپ 3 دن سے زیادہ کریں گے تو دوسرے انسان کو جس کے لیے آپ کر رہے ہیں نقصان ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو اگر جس سے بات منوانی ہے اس کے تصور میں دم کرنا چاہیں، تصور میں دم کر دیں، اگر وہ پاس ہوتا ہے تو اس کے اوپر دم کر دیں، دور ہوتا ہے تصور میں دم کر کے فون پہ بات کرنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ فون پہ بھی بات کریں گے تو وہ ایگری ہو جائے گا۔ وظیفہ بتانے سے پہلے، عمل بتانے سے پہلے آپ سے 2 باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، اکثر میرے بھائی بہن واٹس ایپ پر آ کر میسج کرتے ہیں اور وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انسان میرے سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ تو یقین رکھیں کہ غیب کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے، دلوں کے بھید میرا اللہ جانتا ہے۔ انسان صرف اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے، لیکن یہ چیک کرنا، یہ حساب کرنا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، یہ آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور کل کیا ہوگا، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اگر کوئی بتاتا ہے آپ کو جی کل آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، 10 دن بعد آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، یا اس کے دل میں یہ ہے آپ کے لیے، یا اس بندے کا آنے والا وقت ایسا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ سارے نجومی یا جھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا کا واسطہ ہے، آپ کو اس کا پوچھنا بھی گناہ ہے۔ کل کیا ہونا میرا اللہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی سوچ سے اچھا ہو جائے۔ دل میں کسی کے کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے آپ کوئی بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتا۔ میرا اللہ جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ تو دلوں کے بھید اور آنے والا وقت میرا اللہ جانتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو پتہ چل رہا ہو کہ کل کیا ہوگا، آئندہ کیا ہوگا، یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ کی عطا ہوتی ہے ان پہ یہ بھی فرض ہوتا کہ وہ کسی کو کچھ نہ بتائیں۔ مجھے وارث شاہ کی ایک بات یاد آ گئی، انہوں نے بڑا صاف سا کہا کہ جب کوئی انسان آتا ہے نا تو گلاس کی طرح وہ آر پار نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن میرے پہ ذمہ داریاں ہیں،
میں نے اللہ کے حکم پر چلنا ہے, میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا. تو یقین رکھیں بتانے والا جھوٹ بول رہا ہے. اگر کسی کو تھوڑا بہت سمجھ آ جائے گی, اللہ نے اس کو اتنی عطا کی ہوئی ہے, تو وہ نہیں بتائے گا. تو اس لیے یہ سوال مت کریں کل کیا ہوگا, اس کی بہتری کے لیے دعا کریں. اس کے دل میں کیا ہے, آپ ایک اچھا وقت گزار رہے ہیں, سال 2 سال 6 مہینے 10 دن سے ان کو جانتے ہیں, اس کا بیہیویئر آپ کو پتہ ہے. اگر آپ نہیں سمجھ سکے کہ اس کے دل میں کیا ہے, تو ایک انجان انسان کسی کو کیا بتا سکتا کہ اس کے دل میں کیا ہے. تو یہ سوال نہ پوچھا کریں, اور ان سوالوں کے اگر کوئی جواب دیتا بھی ہے تو ان جوابوں پر کوئی بھی دھیان نہ دیا کریں. سوچا نہ کریں کہ اس نے یہ جواب دیا تو یہی ہوگا, ایسا کچھ نہیں ہے. میرا اللہ ہی جانتا ہے کہ کل کیا ہونا ہے اور اس انسان کے دل میں کیا ہے. ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں, بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں. روحانی اجازت کے لیے 41 ٹائم دروشی پڑھ کے کامنٹس باکس میں انشاءاللہ لکھ دیں. روحانی طور پر آپ کو اجازت ہے. عمل اس طرح ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کوئی بھی وقت جو آپ کو ایزی لگے, جس میں آپ کو لگے کہ میں یہ وظیفہ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں, تو آپ اس وظیفے کو کر لیں. نماز عشاء کے بعد, چاہے رات کے 12 بجے ہوں, چاہے رات کے 2 بجے ہوں, لیکن فجر کی اذان ہونے سے پہلے تک کوئی بھی ٹائم ہو تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات پہلے گارنٹی کر لیں کہ کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے. ایسا نہیں کہ آپ وظیفہ کر رہے ہیں تو گھر میں میوزک لگا ہوا ہے, جس کمرے میں بیٹھے ہیں وہاں کسی جاندار کی تصویر لگی ہے. ایسا بھی نہیں کہ آپ وظیفہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ موبائل بھی یوز کر رہے ہیں, کسی سے اشارے سے بات بھی کر رہے ہیں. یعنی کہ ایسا ہو کہ کوئی پاس بھی ہے لیکن آپ کو ڈسٹرب نہ ہوں. کوئی آپ کو یہ نہ کہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یا کوئی بات نہ پوچھے, کسی کو اشارہ نہ کرنا پڑے. بالکل تنہائی مل سکتی ہے تو لے لیں, ورنہ اکثر لاہور میں تو خاص طور پہ ایک ہی گھر میں 10 لوگ رہ رہے ہیں, چھوٹا چھوٹا گھر ہے, تو وہاں پہ تنہائی ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ کسی کو بتا کے بھی بیٹھ سکتے ہیں, لیکن آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے. تو آپ نے کرنا کیا ہے, پاک صاف حالت میں ہوں, باوضو حالت میں ہوں, کپڑے آپ کے پاک صاف ہونے چاہیے. سب سے بڑھ کر کہ آپ نے نماز کی پابندی رکھنی ہے, 5 وقت نماز ادا کرنی ہے. پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جائیں, جائیں نماز بچھا لیں, کعبہ شریف کی طرف منہ کر لیں, تصور کر لیں, تصویر ہے تصویر سامنے رکھ لیں, تصور پکا ہے تصور کر لیں. کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے جی تصور نہیں ہوتا, آنکھیں بند کرتے ہیں لیکن چہرہ یاد نہیں آتا. تو اپنے نام جو آپ محبوب ہے آپ کا, یا جس کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں, اس کا نام سامنے رکھ لیں لکھ کر. جب بھی آپ آنکھیں بند کریں گے یا کھولیں گے اس کا تصور ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے, 11 ٹائم دروشی نماز والا جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں وہ پڑھنا ہے آپ نے 11 مرتبہ. خود سے کمی پیشی نہیں کرنی. میں بار بار ایک چیز ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ جو وظیفہ بتایا جاتا ہے, جس کی خاص تعداد بتائی جاتی ہے, اس میں کمی پیشی آپ خود سے نہیں کر سکتے. تو آپ نے 11 مرتبہ دروشی پڑھ لیا. اس کے بعد سورۃ الکوثر آپ نے 71 بار پڑھنی ہے, 71 ٹائم سورہ کوثر پڑھنی ہے آپ نے. پڑھنے سے پہلے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں, ایک بار کافی ہے, لیکن پڑھیں ضرور. اور 71 بار تسبیح پہ پڑھیں, کاؤنٹر پہ پڑھیں, فنگر ٹپس پہ پڑھیں, وہ آپ کی مرضی, لیکن کاؤنٹنگ پوری ہونی چاہیے, تعداد پوری کرنی ہے آپ نے 71 بار. پھر 11 مرتبہ دروشی پڑھیں, درود ابراہیمی. اگر دروشی آپ کو لمبا لگتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں, پھر چھوٹا پڑھ لیں, لیکن جو شروع میں پڑھیں گے وہی اینڈ پہ بھی وہی پڑھیں گے. ایسا نہیں کہ شروع میں کوئی اور دروشی پڑھ لیا اور اینڈ پہ کوئی اور دروشی پڑھ لیا. لیکن افضل سب سے بہترین درود ابراہیمی ہے. اس کو پڑھنے کے بعد جس سے بات منوانی ہے, تصور کریں یا تصویر ہے تو 3 پھونکے اس کے سینے کا تصور کر کے 3 پھونکے مار دیں. اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کر لیں. اس کے بعد آپ اپنا کام کر سکتے ہیں, فارغ ہیں. لیکن جو شرطیں بتائیں کہ جائز مقصد ہو, جائز کام ہونا چاہیے آپ کا, جس انسان کے لیے کر رہے ہیں, جس انسان سے بات منوانا چاہتے ہیں وہ مقصد جائز ہو, پاک صاف جگہ ہو, کوئی جاندار کی تصویر نہ لگی ہو. اگر عمل کرنے سے پہلے کوئی صدقہ خیرات کر سکتے ہیں تو ضرور کر لیں. اگر فرض کیا رات کے لیٹ نائٹ کر رہے ہیں, اس وقت صدقہ خیرات کس کو دینا مشکل ہے, تو اس نیت سے جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ سائڈ پہ کر لیں اور صبح وہ کر دیں. اور صدقہ خیرات ہمیشہ اس کو دیں
جو مانگتا نہیں ہے، جو ہاتھ نہیں پھیلاتا لیکن حالات ٹائٹ ہیں، اور اسے بتائے بغیر اس کی کسی طرح مدد کر دیں، کوئی چیز لے دیں جو اس کے گھر میں ضرورت ہو، اس کے بچوں کی ضرورت ہو، تو وہ چیز ایز اے گفٹ دیں، لیکن نیت آپ کی ہو۔ اس عمل کو کیجئے گا۔ اگر پہلے دن آپ کا کام نہیں بنتا تو صرف 3 دن عمل کرنا ہے، 3 دن سے زیادہ اس عمل کو آپ نے نہیں کرنا۔ انشاءاللہ تعالی جس کے لیے کریں گے، جو آپ کا مقصد ہوگا، وہ انسان آپ کی بات سنے گا، بات مانے گا۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ضرور شیئر کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔